اور انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جس میں قرآن اور حدیث کے اندر کیا فرامین ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی کیا اہمیت بیان کی ہے، اس حوالہ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور یہ زکوٰۃ کے ذکر کی اور زکوٰۃ کی اتنی اہمیت اللہ نے بتائی کہ 32 مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر ذکر کیا، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بتایا کہ زکوٰۃ بھی تم پر فرض ہے، جس طرح نماز کے لیے اہتمام کرتے ہو اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی اہتمام تم پر لازم ہے۔ جس طرح تم نماز کی تیاری 5 اوقات میں کرتے ہو، تمہارے فکر میں ہوتی ہے یہ بات کہ ہم نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اور کیوں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح، تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس میں کیا ہے؟ جو فائدہ ہے وہ کامیابی کا ہے۔ نماز کی جانب آنا یہ کامیابی ہے، کس کی؟ رب کی نہیں، بندے کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آ جاؤ کامیابی کی جانب۔ تو کیا زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایسا ہے؟ زکوٰۃ بھی کوئی فائدہ دیتی ہے بندے کو، جس طرح نماز کامیابی دیتی ہے، کیا اسی طرح زکوٰۃ بھی کامیابی دیتی ہے؟ کیا اسی طرح زکوٰۃ بھی کوئی عمل کرواتی ہے بندے کے اندر؟ جس طرح نماز پوری کرنے سے بندے کو روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کامل کر لیتا ہے، نماز قائم کر کے اس کے احکامات کو مان لیتا ہے، اس کی مان لیتا ہے، تو کیا اسی طرح زکوٰۃ کو دینے سے بندے کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ حاضرین مکرم، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ یہاں پر شاید ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے مال کی زکوٰۃ دے دینی ہے، لفظ زکوٰۃ سے ہم واقف ہیں، نفس زکوٰۃ سے واقف نہیں ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اصل فائدہ کیا ہے۔ بس صرف دینا ہی ہے، کیا اس کا علم بھی ہے ہمیں، نالج بھی ہے ہمیں، ہماری سوچ فہم کے اندر اس کا مقام و مرتبہ میں بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ کی تحصیل کرو، ان سے زکوٰۃ لو، خذ من اموالہم، ان سے زکوٰۃ لو، اس کی تحصیل کرو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو گے، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو گے۔ اب اس میں دیکھیے فائدہ کس کا ہے، رب کا یا بندے کا؟ بندے کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ تو ادھر نماز کے لیے جائیں تو کامیابی ہے، ادھر زکوٰۃ دیں تو تطہیر ہے، تزکیہ ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب انہیں پاک کر دو، کس سے؟ زکوٰۃ کی تحصیل کر کے۔ کس سے؟ بولیں ذرا، زکوٰۃ کی تحصیل کر کے۔ فرمایا جس طرح نماز فرض ہے اور قرآن مجید میں 32 مقامات پر ذکر ہوا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے۔ کس کو؟ یہ بڑی توجہ طلب اہم بات ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے یہ مال کو پاک کرتی ہے، دوسرا اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ مالداروں کے مال کو پاک بھی کرتی ہے، اور فرمایا ان کے دلوں کے جو اندر بخل جم جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو کینہ جم جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت
ہے، مالدار جب بندہ ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ روحانی بھی ہوتی ہے، جب یہ مال دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مالداروں کے دلوں سے اللہ بخل دور کر دیتا ہے، کینہ دور کر دیتا ہے، صرف دولت کا تزکیہ نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے میں ان کے دلوں کا بھی تزکیہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب مالدار یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کو شریک کرتے ہیں اپنے ساتھ، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دوسرا عمل یہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کر دیتا، ان کے دلوں کو بولے نا نرم کر دیتا ہے۔ جب بندہ دیتا ہے زکوٰۃ تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جب بندے کے اندر احساس کا جذبہ آ جائے، ایثار کا جذبہ آ جائے تو فرمایا کہ سمجھ لو تمہارے اندر سے بخل کھل گیا ہے، تمہارے اندر سے لالچ کھل گیا ہے۔ وہ لالچ کی جو گرہ لگی ہوئی تھی، وہ جو بخل کی گرہ لگی ہوئی تھی کہ میں ہی مال کماؤں گا، میں ہی جمع کروں گا، کسی کو نہیں دینا، جب تم نے مالک کی مان لی اللہ نے وہ دل کی گرہ کھول دی، دل کی گرہ کھول دی۔ جب دل کی گرہ کھلتی ہے تو شریانیں بھی کھل جاتی ہیں، جب دل کی گرہ کھلتی ہے تو روح بھی کھل جاتی ہے، جب دل کی گرہ کھلتی ہے تو یہ جو چہرہ سکڑا ہوتا ہے یہ بھی مسکرانے لگ پڑتا ہے، یہ جو چہرے کے اوپر بغض کے آثار ہوتے ہیں، خشک آدمی کے آثار ہوتے ہیں، یہ بھی کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، جب وہ مال دیتا ہے تو اپنی روح کو پاک بھی کرتا ہے، ساتھ جسم کو بھی کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا میرے محبوب ان سے مال لو، زکوٰۃ لو، تاکہ میں ان کے اندر نرمی عطا کروں، تاکہ میں ان کے اندر روحانیت کا پودا اگاؤں، تاکہ میں ان کے اندر لوگوں کے بارے میں درد جگاؤں۔ تو فرمایا جس کے اندر درد ہے وہ رحمان کا بندہ ہے، اور جس کا اندر سکڑا ہوا ہے، بند ہے، فرمایا وہ شیطان کا بندہ ہے۔ جو رحمان والا ہے وہ دیتا ہے، وہ دے گا تو اسے میں فائدہ یہ دوں گا، اس کی بند شریانیں کھول دوں، اس کی بند شریانیں کھول دوں گا، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماؤں گا، اور انہیں بخل اور لالچ جیسی بیماریوں سے بھی بچاؤں گا۔ اللہ رب العالمین اس کا فائدہ دیتا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ، ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں یہ مالدار خرچ کیوں نہیں کرتے، یہ مالدار پیسے کیوں نہیں لگاتے، کئی جگہ دیتے ہوئے سوچنے لگ پڑتے ہیں، جہاں 50,000 کی ضرورت ہے وہاں پہ 500 دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف یہ ہے کہ ناک رہ جائے، ہمارا نام رہ جائے، ہمارا نام ان میں آ جائے کہ ہم بھی دینے والے ہیں، لیکن وہ اندر کا بخل وہیں پر ہے، وہ اندر کا کینہ وہیں پر ہے جہاں پر دینے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے جب میں نے تمہیں ارب دیا ہے، جب میں نے تمہیں کروڑ دیا ہے تو تجھے 2.5 لاکھ نکالتے ہوئے درد نہیں ہونا چاہیے، 2.5 لاکھ نکالتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں نے تجھے ارب دیا ہے تو تجھے 2.5 کروڑ زکوٰۃ دیتے ہوئے پریشانی بولے نا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جب تم پریشانی نکال دو گے اور مجھ پر توکل کرو گے، جب مجھ پر یقین کامل کر کے میرے حکم کو مانو گے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اتنا دوں گا، مال میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی۔ فرمایا اولاد تمہاری وفادار پیدا ہوگی، اولاد تمہاری وفا کرے گی، اولاد بے وفائی نہیں کرے گی۔ تو فرمایا اس کا چوتھا یہ فائدہ یہ ہے کہ اولاد بھی وفادار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جب یہ یقین آ جائے، ایثار آ جائے، ایثار کا جذبہ آ جائے کہ جس مالک نے مجھے کروڑ کے قابل کیا ہے تو مجھے 2.5 لاکھ دیتے ہوئے اندر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تو جس کے اندر سے اللہ یہ جذبہ ڈال کر بخل نکال دیتا ہے، کینہ نکال دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ، وہ میرا ہے، وہ میرا اپنا ہے، جس کے اندر درد ہے، ایثار ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا اجر دیتا ہوں، فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو میں دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہوں۔ یہ دنیاوی فائدے میں نے گنوائے، جتنے فائدے تھے یہ دنیاوی فائدے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے پیسہ دیتے ہوئے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے پیسہ تقسیم کرتے ہوئے، مال کی زکوٰۃ دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے، انہیں میں دنیا میں نفع دیتا ہوں، صحت، مال، تجارت میں برکت، اولاد میں برکت، نفع ہی نفع، اور دوسرا اجر یہ دیتا ہوں ان کی آخرت اچھی کر دیتا ہوں، ان کی آخرت۔ قرآن مجید میں ہے نا
آگے بھیجو، کچھ آگے بھیجو، کچھ کرو دنیا میں. یہ جو تم دنیا میں کرتے جاؤ گے یہ سارا آگے بھیجنا ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی یہ پہلا بھیجنا قبر میں کام آئے گا، یہ پہلا بھیجنا اس قبر کی تاریخ رات میں کام آئے گا. فرمایا جو بندے دنیا میں آگے بھیجتے رہے، یعنی جو بھی عمل بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کا تزکیہ کرتا ہے، وہ پہلی رات بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ آخرت اچھی کیسے ہوئی. اس کی اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے جو کیا دیتے ہیں، بولے نا، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ سورہ توبہ کے اندر ہے، سورہ توبہ میں ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دے دو. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دے دو. آخرت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، حشر بھی اچھا، پل صراط بھی اچھا، آگے حشر کے سارے منازل اچھے، پھر مصطفیٰ کا دیدار اچھا، پھر جنت دائمی اچھی، پھر مصطفیٰ کا قرب بھی اچھا، پھر حسنین کا قرب بھی اچھا، پھر علی شیر خدا کا قرب بھی اچھا، پھر ابو بکر صدیق کے دامن میں جگہ بھی اچھی. یہ سارے مقام انہی کو ملتے ہیں جو بندے زکوٰۃ دے کر بہت دور سے. یہاں پر عبادت کرنے والوں کے لیے خاص پیغام ہے. صرف عبادت پر نہ اتراؤ، ساتھ کیا ذکر ہے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. یہ وہ ہے جو جڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ الگ بہت سارا ہے جس میں یہ آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب یہ انہی کا فائدہ ہے، آپ کی امت کا بھلا ہے. آپ جو چیزیں مانگتے ہیں اپنی امت کے لیے وہ اسی میں چھپی ہوئی ہیں کہ جو بندے دیتے رہیں گے، بانٹتے رہیں گے. فرمایا میرے رب ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے. مصطفیٰ خوش کیسے ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ خوش تب ہوتے ہیں جب امتی بات مانتا ہے، جب امتی مصطفیٰ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، جب امتی مصطفیٰ کی لاج رکھتا ہے. جب وہ دنیا میں لاج رکھے گا اللہ حشر میں اس بندے کی لاج رکھے گا. یہ ہے اصل عشق جو مصطفیٰ کی مان کر چلنا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیے اب قرآن کے بعد حدیث کے اندر چلتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ، اس کی تعریف کرتے ہیں، بہترین صدقہ کی حضور وضاحت کرتے ہیں، بہترین مال کی وضاحت کرتے ہیں. فرمایا جس کے پاس یعنی کہ مال موجود ہے اسے چاہیے کہ خوشحالی قائم رہے مال دینے کے بعد. اب یہ بات ابھی صدقہ کی ہے کیونکہ یہ دن رمضان کے ہیں، یہ دن رمضان کے ہیں، اسی کے ساتھ جوڑ کر زکوٰۃ کی بات کی. فرمایا جس کے بعد خوشحالی قائم رہے، فرمایا اتنا مال دو. لیکن زکوٰۃ کی جب باری آئی فرمایا زکوٰۃ میں اتنا دینا ہے جتنا مال کا بنتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ 10 روپے دے دیے، 20 دے دیے، بڑا صدقہ کر دیا. نہیں، جو جتنا بنتا ہے، کروڑ بینک کے اندر جمع ہے اس کا 2.5% 2.5 لاکھ نکال دے، اس کا 2.5% نکال دے. ارب ہے تو 2.5 کروڑ نکالنا. اب سوچیں حاضرین کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ارب ہوگا. تو سوچیں اگر وہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ دیں تو مصطفیٰ کی امت کتنی خوشحال ہو جائے گی، حضور کی امت کتنی خوشحال ہو جائے گی. کتنا بخل اندر سے نکلے گا، کتنا کینہ اندر سے نکلے گا، کتنی ضروریات مخلوق خدا کی پوری ہوں گی. لیکن ہم یہ عمل نہیں کرتے، ہم یہ عمل نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب باہر سے 1 لاکھ روپیہ بھیج دیا میری ساری دولت کا جناب زکوٰۃ دے دو. ایسے نہیں، ایسے نہیں. بینک کے اندر کروڑوں روپیہ ہے، باہر سے 1 لاکھ روپیہ دے کر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ایسے کرتے ہیں لوگ، ایسے نہیں ہوتی. فرمایا جتنی دولت ہے اس کا 2.5% نکال. اگر وہ مقدار کو پہنچتی ہے تو، اگر وہ مقدار کو بولے نا پہنچتی ہے تو فرمایا اس کا 2.5% نکال. یہ نہیں ہے کہ بھائی جان نے 1 لاکھ روپیہ بھیج دیا، زکوٰۃ ہم نے دے دی، امی جان نے جناب 1000 روپیہ غریبوں میں بانٹ دیا، یہ زکوٰۃ ہوگی. ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ آپ ٹوٹل پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ. تو قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم.
در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ کریں، یہ حضور کا پیغام ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ جس نے اپنے مال کی بولے نا زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو فرمایا اس نے اپنے مال کو شر سے بچا لیا، آنے والے فتنوں سے بچا لیا، آنے والی ذلت سے بچا لیا، مستقبل کی ذلت سے بچا لیا، اولاد کی نافرمانی سے بچا لیا، مال کو دوبارہ ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ان لوگوں کو دوام ہے جو والعصر کے اشارے پر چلتے ہیں۔ جو کس کے اشارے پر چلتے ہیں؟ والعصر۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا زوال ان لوگوں کو کبھی آ ہی نہیں سکتا جو شریعت کی مان کر چلتے ہیں، زوال انہیں کبھی آتا ہی نہیں، دولت ان کی کبھی ختم ہوتی نہیں جو مصطفیٰ کی مانتے ہیں، خدا کی مانتے ہیں، اللہ ان کی دولت گھٹنے ہی نہیں دیتا، اللہ ان کی دولت بڑھاتا رہتا ہے۔ لیکن جو چھپاتے رہتے ہیں، فرمایا ایک دن ایسا آتا ہے یہی دولت ان کے لیے ذلت کا تماچا بن گئی۔ ذلت کا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کی بھی 60 سال زندگی، 70 سال زندگی، کسی کی 50 سال زندگی، کیا آپ کو تجربہ نہیں؟ ایسے لوگ جو چھپاتے رہے معاشرے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، بزرگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان کے عروج کا ایک دم وقت تھا اچانک زوال شروع ہو گئے، اچانک زوال شروع ہو گئے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کے احکامات کو چھوڑتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تو نے اپنا فرض پورا، بولے نا تو نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ فرمایا جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا بوجھ اس بندے پر ہوگا۔ لیکن وہ کامل ایمان والے بندے ہیں جو رحمان کی مان کر اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ۔ تو دولت جمع ہوئی ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، جو اللہ نے کاروبار میں برکتیں دی ہیں، جو اللہ نے ترقیاں دی ہیں، کامیابیاں دی ہیں، مال آئے جا رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے یار سمجھ ہی نہیں آ رہی کدھر سے آ رہا ہے، یار سمجھ ہی نہیں آ رہی دولت بڑھ رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کاروبار میں اتنی برکت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ فرمایا جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی بیماری کو دور کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کا بچاؤ کرتا ہے۔ اور فرمایا جب مصیبت سامنے آ جائے، جب پریشانی سامنے آ جائے، جب تنگی سامنے آ جائے تو فرمایا میرے بندے وہ ہیں، یہ ہے حل۔ یہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے حل بتایا، یہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی وہ جو دل کی دکھتی ہوئی رگ تھی اس پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرے امتی مال کو بچانا ہے تو زکوٰۃ دے، اور بیماری کو دور کرنا ہے تو صدقہ دے، اور اگر مصیبت آ جائے تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر گریہ زاری کر، اپنا تعلق سجدے سے جوڑ لے، اپنا تعلق مصلے سے جوڑ لے، اپنا تعلق رب سے جوڑ لے۔ فرمایا جتنی گریہ زاری کرے گا اللہ تیری ساری مصیبتیں اللہ تیری ساری مصیبتیں ڈھیروں احادیث ہیں، لیکن جتنا بتا دیا اگر اس پر بھی عمل کر گئے تو ہماری کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔